السلام علیکم، ابرار رشید آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہے، اور میرے پاس اس وقت ایک اچھی خبر ہے ان لوگوں کے لیے جو کہ دبئی میں، خاص طور پر میں ذکر کر رہا ہوں، دبئی میں اپنا کاروبار سیٹ کرنا چاہتے ہیں۔ اس سے پہلے اسی طرح کا ایک اعلان سامنے آیا تھا اجمان کی جانب سے اور فجیرہ کی جانب سے بھی، لیکن آج میں ذکر کروں گا دبئی کا۔ اگر آپ اپنا کاروبار وہاں پر سیٹ کرنا چاہتے ہیں دبئی میں، تو اس کے لیے اب آپ کو زیادہ سرمایہ کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ یہ کاروبار 12,500 درہم سے کم پیسوں میں اسٹیبلش کر سکتے ہیں، وہاں پر سیٹ کر سکتے ہیں۔ اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ اس کاروبار کے آپ سول پروپرائٹر ہوں گے، یعنی آپ اس کاروبار کے خود اکیلے واحد مالک ہوں گے۔ اس میں جس طرح LLC جو ہوتی ہے، لمیٹڈ لائبلٹی کمپنی، جس طرح آپ بناتے ہیں وہاں پر کمپنی بناتے ہیں، تو اس میں اماراتی قانون کے تحت ایک اماراتی شہری کا پارٹنر ہونا ضروری ہے، اور اس کی پارٹنرشپ میں اس کو 51% اس کے حصہ ہونا ضروری ہے۔ یعنی اگر آپ 1,00,000 درہم انویسٹ کرتے ہیں تو اس میں 51,000 درہم کا جو شیئر ہے وہ اماراتی کا ہوتا ہے، اور اس طرح اس کا اپر ہینڈ ہوتا ہے۔ لیکن اب صورتحال اس سے مختلف ہے۔ یہ جو کمپنی ہے، اس کو پروپرائٹرشپ آپ کہہ لیں، یہ یعنی آپ اس کے مالک ہوں گے۔ یہ کمپنی سیٹ کرنے کے لیے ٹوٹل سرمایہ جو آپ کو ضرورت ہے وہ، یعنی یہ کاروبار سیٹ کرنے کے لیے جو ٹوٹل سرمایہ آپ کو ضرورت ہے وہ 12,500 درہم ہے۔ اس کے رجسٹریشن کا پروسیس ہے، اس میں آپ کو صرف اور صرف ایک لوکل سروس ایجنٹ کی ضرورت ہے۔ اس کو آپ ایک ہی مرتبہ لمپ سم فیس دے دیں گے، جس کا وہاں کے حکام نے تعین کر رکھا ہے، اور یہ فیس ہے 4,000 درہم۔ یہ آپ یہ سمجھ لیں کہ ایک لحاظ سے آپ کا گارنٹر ہوگا۔ آپ ایک ہی مرتبہ اس کو 4,000 درہم دے دیں گے۔ 6,000 درہم سارے پروسیس کی جو رجسٹریشن فیس ہے یہ وہ ہے، اور اس کے لیے آپ کو 1 سال کا لائسنس مل جاتا ہے۔ اس کے بعد رینیول کی مختلف فیسیں ہیں، البتہ پہلی دفعہ اپلائی کرنے کے لیے کوئی 100-150 درہم کی قریب فیس ہے۔ ٹوٹل آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ کا سارے پروسیس میں تقریباً 11,000 یا 12,000 درہم یا اس سے بھی کم یا تھوڑا زیادہ خرچہ آئے گا۔ اب آپ کے ذہن میں آ رہا ہوگا کہ آپ یہ کاروبار تو اسٹیبلش کر لیں گے، لیکن اس کے لیے کیا آپ کو کسی دفتر کی ضرورت ہے، یا کون سا کاروبار آپ ایز اے سول پروپرائٹر کر سکتے ہیں؟ کاروبار تو آپ بہت سے کر سکتے ہیں اس میں۔ مثال کے طور پر اگر آپ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہیں تو آپ وہاں پر اپنی سروسز دے سکتے ہیں۔ میں سروس انڈسٹری کی بات کرتا ہوں۔ آپ کے پاس کوئی ایسی ایکسپرٹیز ہے، کوئی ایسا ہنر ہے، مہارت ہے، مثال کے طور پر آپ پلمبنگ کی کمپنی اسٹیبلش کر سکتے ہیں۔ آپ 2-4 پلمبر ہائر کر کے اس کی ایڈورٹیزمنٹ کریں، لوگوں جن کے گھروں میں اس طرح کا پرابلم ہوگا وہ ان سے استفادہ کر سکتے ہیں، یعنی آپ کے بزنس سے۔ اسی طرح ڈرائی کلیننگ کا بزنس ہے، گھروں میں جا کے جو ویکیوم کلیننگ ہوتی ہے جس سے دھوئے جاتے ہیں کارپیٹ وغیرہ، پردے، صوفے، یہ کام آپ کر سکتے ہیں۔ آپ بیوٹی پارلر یا سلون جیسے کہتے ہیں، آپ وہ کھول سکتے ہیں۔ اس بے تحاشا فیلڈز ہیں۔ آپ انفارمیشن ٹیکنالوجی، آپ سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کر سکتے ہیں، آپ ویب ڈیزائننگ کر سکتے ہیں، آپ ایڈورٹائزنگ کے بزنس میں جا سکتے ہیں، آپ پرنٹنگ اور پبلشنگ کے بزنس میں جا سکتے ہیں۔ اگر آپ کوئی آرٹسٹ ہیں تو آپ اپنے فن کا مظاہرہ کر سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے آپ کو الگ سے آفس کی بھی ہرگز ضرورت نہیں، لیکن اگر آپ کسی جگہ پر ورچوئل آفس بنانا چاہیں کسی مال وغیرہ میں، تو وہ بھی انتہائی کم کرایوں پر آپ کو ایسا آفس دستیاب ہو سکتا ہے۔ آپ پارٹ ٹائم جاب بھی کر سکتے ہیں، پارٹ ٹائم بھی یہ کام کر سکتے ہیں اور فل ٹائم بھی کر سکتے ہیں۔ آپ اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے بھی کر سکتے ہیں۔ آپ اپنے اسٹڈی روم میں، اپنے لیونگ روم میں، اپنے لاؤنج میں، اپنے گھر کے گراج میں بیٹھ کے بھی یہ کام کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ کو کوئی زیادہ سٹاف رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جو اچھی بات یہ ہے کہ ایک مرتبہ جب آپ کو یہ لائسنس مل جائے گا تو آپ کم از کم 2 افراد کو ویزا جاری کروا سکتے ہیں جو کہ آپ کے ڈیپینڈنٹ ہوں۔ مثال کے طور پر آپ کی بیوی ہے، آپ کے بچے ہیں، آپ کے والدین ہیں۔
تو ایک لحاظ سے یہ ایک بڑی سہولت کا اعلان کیا۔ ابھی گزشتہ روز ہی میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی کہ اب یو اے ای میں بہت سے آئلی، خاندانی اور سول قوانین کے ساتھ ساتھ جو جرائم کے بارے میں قوانین تھے ان کو بھی بڑی تعداد میں بڑی تبدیل کیا گیا ہے، اور ان میں بہت سی تبدیلیاں کی گئی ہیں۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو راغب کیا جائے کہ وہ یو اے ای میں، خاص طور پر دبئی، ابوظہبی اور شارجہ یا دیگر جو ریاستیں ہیں وہاں پر آئیں، وہاں پر گھومیں پھریں، وہاں پر اپنا بزنس اسٹیبلش کریں، سرمایہ لے کر آئیں، وہاں پر رہیں، اور اسی وجہ سے ان سہولیات کا، ان انسینٹیوز کا اعلان بار بار کیا جاتا ہے۔ لیکن میں ان نوجوانوں سے مخاطب ہوں جو کہ پڑھے لکھے ہیں، جن میں کچھ کر گزرنے کا جذبہ ہے اور جو اپنا کاروبار سیٹ کرنا چاہتے ہیں۔ میری ان سے گزارش ہے، اگر وہ آسانی سے دیکھیں 12,500 تو یہ سارا کاروبار یا اس کا جو لائسنسنگ وغیرہ ہے یہ اس کی فیس ہے۔ اب ظاہر ہے اس کے اوپر آپ کو 8-10 ہزار روپیہ مزید خرچہ کرنا پڑے، یعنی ٹوٹل یہ 20,000 درہم اگر آپ کے پاس فالتو پڑے ہیں، بچائے ہوئے آپ نے رکھے ہوئے ہیں، آپ کے پاس یہ پیسے ہیں، تو آپ اس سے یہ کاروبار شروع کر کے آپ یقین کریں آپ مہینے کے 15-20 ہزار درہم آرام سے کما سکتے ہیں۔ اور یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ وہ لوگ جو میں دیکھتا ہوں کہ صبح سے شام تک محنت مزدوری کر کے مہینے کے آخر میں 800 ہزار، میکسیمم 1200-1500 درہم کماتے ہیں، اگر وہی لوگ اس طرح کے کام میں، آپ بے شک یہ کاروبار تو ہوگا ایک شخص کے نام، لیکن اس میں آپ پارٹنرشپ بھی کر سکتے ہیں۔ آپ کسی شخص سے پیسے لے کے اس کو اپنے ساتھ آدھے کا حصے دار بنا کر اگر 2 لوگ مل کر کام کریں گے تو زیادہ بہتر طریقے سے ہوگا۔ تو یہ ایک بہت بڑی خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو اس وقت یو اے ای، خاص طور پر میں دبئی کی بات کروں گا کیونکہ یہ دبئی کا انسینٹیو ہے، دبئی میں اس طرح کا کاروبار کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے یہ بہت ہی سنہری موقع ہے۔ فی الحال اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت۔ خدا حافظ۔